الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحسبهم ایقادا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آیت کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور وہ گمان کرتے ہیں، ایقاظاً کہ جاگتے ہیں، وہم اور وہ رقوداً سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم بدلتے تھے انہیں، ذات الیمین دائیں جانب، و ذات الشمال اور بائیں جانب، وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا، باسط پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ یا بازو، بالوصید دہلیز پر، لو اطلعت علیہم اگر تم ان پر دیکھو یا جانکو، لولیت البتہ تحقیق تم پیٹ پھیر جاؤ، منہم ان سے فرارن بھاگتے ہوئے، ولملئت اور پھر جاتا، منہم ان سے رعبن رعب اور دہشت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف کی جب غار میں سو چکے تو ان کی کیفیت کو ذکر کیا کہ کئی سو سالوں تک وہ کیسے انہوں نے غار میں وقت گزارا، اتنا عرصہ وہاں پر کوئی گیا نہیں، کوئی جانور نہیں آیا، زمین نے ان کو کیوں نہیں کھایا۔ تو ان معاملات کے متعلق اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں ان کی دائیں جانب ہوتی ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں ان کی بائیں جانب ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے تیز دھوپ سے ان کو بچا کر رکھا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودًا، اور تم گمان کرتے ہو کہ وہ جاگتے ہیں بلکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اصحاب الکہف جو سوئے ہوئے تھے ان کی آنکھیں کھلی تھیں، دیکھنے میں ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ ایقاظ عربی زبان میں جاگنا، اٹھنے کو، نیند سے بیدار ہونے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایقاظ کا لفظ استعمال کیا، یعنی اسی طرح کہ وہ جاگ رہے تھے جیسے ہم جاگ رہے ہیں، اسی طرح وہ جاگتے تھے۔ وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور سونے کے عالم میں اگر انسان بیمار بستر پر ہو، زمین پر نہ بھی ہو، تو ایک ہی جگہ پر کچھ عرصہ لیٹا رہے تو اس کے جسم پر زخم بن جاتے ہیں، اس کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کے پہلوؤں کو تبدیل کرتے رہے، ذات الیمین و ذات الشمال، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ اور ان کے ساتھ آگے آیات میں اصحاب الکہف کی تعداد آئے گی تو ہر تعداد کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کتے کا ذکر لازمی کیا ہے۔ اور یہاں پر لفظ ہے وَكَلْبُهُمْ، کاف
لام اور بے. قلب عربی زبان میں کتے کو کہتے ہیں، اور اسی طرح قلب انسان کے دل کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن فرق الفاظ میں یہ ہے کہ جو قلب جس کا مطلب کتا ہے، یہ کاف ڈنڈے والا جس کو ہم کہتے ہیں، بری کاف عربی زبان میں، کتاب والا کاف، اس کاف سے جب قلب لکھیں گے، کاف لام بھی با، تو اس کا مطلب ہوگا کتا. اور اگر موٹا کاف عربی زبان میں دو نقطوں والا، یا اردو زبان میں کینچی والا کاف جس کو کہہ لیتے ہیں، اس سے مطلب دل ہوگا. دونوں ہی لفظ قلب ہیں. ایک قلب اور قلب عربی زبان میں جو کتاب والا کاف ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور جو نقطوں والا کاف ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. قلب اور قلب. وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں باسطٌ. باسط عربی زبان میں کسی اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، جانور کا اپنے اگلے دونوں ہاتھوں کو پھیلانے کو باسط کہتے ہیں. ذراعیہ، دونوں بازو، بالوسید، دروازے کی دہلیز پر. یعنی جو غار کا منہ تھا، جو غار کا دروازہ تھا، اس دروازے پر کتا اسی طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کھڑے تھے، دہلیز پر پھیلائے ہوئے تھے، اور وہ بھی اسی طرح جس طرح اصحاب الکہف جاگ رہے ہیں اسی طرح وہ جاگ رہا تھا. اور اللہ رب العالمین نے اس کتے کا رعب اور دبدبہ اتنا رکھا ہوا تھا کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا یا کوئی جانور یہ چاہتا کہ میں اندر کی طرف جان کر دیکھوں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَوَلَّيْتَ. یہاں پر لام ولیتا سے پہلے حرف تحقیق ہے، البتہ تحقیق لَوَلَّيْتَ، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا، منہم، ان سے، فرارن. فرار اس کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ سے حواس باختہ ہو کر دوڑ لگا دے. جیسے ہم اردو زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں فرار ہو گیا، یعنی وہ اتنی تیزی سے نکلتا ہے وہاں سے خوف کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یا کوئی جانور اس طرف جاتا، غار کے اندر جھانکنا چاہتا، وہاں پر اس طرح کی کیفیت تھی، اس طرح کا خوف تھا کہ وہ وہاں سے تیزی سے بھاگ جاتا. وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، وہاں پر ایک رعب اور دبدبا تھا جس وجہ سے کوئی وہاں غار کے اندر جانا پسند نہیں کرتا تھا. اسی لیے اتنا عرصہ وہ غار کے اندر لیٹے رہے اور کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں پر چلے جائے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. ایک تو اصحاب الکہف اس انداز سے سوئے ہوئے تھے کہ وہ جاگ رہے تھے. دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین اصحاب الکہف کی کروٹیں تبدیل کرتے رہے. وَنُقَلِّبُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم خود، یہاں پر جیسے میں نے پہلے بھی آیات میں ذکر کیا کہ جو لفظ نون ہے یہ متکلم کے لیے، متکلم واحد کے لیے آتا ہے. اگر متکلم جمع ہو، زیادہ لوگ ہوں کلام کرنے والے، تو وہاں نحن لفظ آئے گا. اکیلے متکلم کے لیے کلام کرنے کے لیے آنا اور نون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نقلبہم، ہم ان کی کروٹیں تبدیل کرتے رہے. اور تیسری چیز کہ ان کے ساتھ کتا بھی موجود تھا جو اسی حالت میں جاگ رہا تھا. اور چوتھے نمبر پر وہاں پر خوف، رعب اور دبدبا تھا جس وجہ سے کوئی اندر جانتا نہیں تھا. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ یہاں سے تیسرے رکوع کی آج ابتدا ہو گئی ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.